ویسے جنرل بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن کسی بیماری کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن کیونکہ میڈم طاہرہ بیٹھی ہیں، میڈم لبنہ بیٹھی ہیں، اور میں بڑا شکر گزار ہوں ان دونوں کا کہ انہوں نے مجھے یہاں دی. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے دیر سے بلایا ہے. یہ میں اب اس لیے کہتا ہوں کہ ابھی میں میڈم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے ایک بہت اچھا آئیڈیا پیش کیا، کیونکہ یہ تقریر کا تو وقت ہے نہیں، کہ ہیموفیلیا سینٹر یا ہاسپیٹل اس طرح کا کوئی سیٹ اپ پورے پاکستان میں نہیں ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ جب یہ پاکستان تھیلاسیمیا ویلفیئر سوسائٹی شروع ہوئی تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ایک ٹرانسپلانٹ سینٹر اور یہاں پوسٹ گریجویشن ٹریننگ شروع ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ، کیونکہ جو ہے نا انفرادی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہمیشہ چیزیں اجتماعی ہوتی ہیں. وہاں بھی جنرل صہیب، جنرل پرویز، اور انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے. تو اللہ نے ایسا کیا کہ وہاں ہم نے جب ٹرانسپلانٹ سینٹر شروع کیا، سچی بات ہے کہ اس میں جنرل صہیب اور جنرل پرویز کا تو بلڈنگ میں رہا تھا، لیکن یہ جو بیت المال سے ہم نے ہر پیشنٹ کے لیے ایک خاص اماؤنٹ جو تھی، کیونکہ وہاں تھیلاسیمیا سینٹر میں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو فیوچر میں ہیموفیلیا کا اندازہ ہو، کہ وہاں جو ہم نے شروع کیا تو وہاں ہم نے بغیر ایک کاسٹ کے جو ٹرانسپلانٹ ہے صرف تھیلاسیمک پیشنٹ کے لیے، یہ ایک بہت بڑا تھا. اور میڈم لبنہ نے بھی اس میں اچھی خاصی رہی، میڈم طاہرہ بھی اس میں ساری شامل تھیں اس سارے کام میں. تو یہ جو میڈم نے آج بات کی تو ایک دم باتیں چیزیں نا اچانک بنتی ہیں، اور میں ان کے ساتھ بالکل اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں. انشاءاللہ میڈم آپ جو بھی کہیں گی ڈاکٹر طاہرہ، میں آپ کے ساتھ ہوں گا، اور مجھے لگتا ہے انشاءاللہ ان قریب آپ کا خواب پورا ہونے والا ہے. یہ بھی بتا دوں آپ کو، وہ کس طرح ہوگا یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا آپ کو، یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا کہ کس طرح ہوگا، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی میرے سے کچھ نہ کچھ کام لے لے گا. کیونکہ جب نیتیں ہوں نا، دیکھیں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، میں نے ان لوگوں سے ووٹ نہیں لینے ہوتے، میں نے ان لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہوتا، میں اپنی آخرت کو بہتر کر رہا ہوتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ کہ جب مجھے کرونا ہوا، میں کرونا کے بہت خلاف تھا کہ میں یار یہ نزلہ زکام کا وائرس، اور یہ ثابت ہوا ہے انفلوئنزا جیسے آج کل پھیلا ہوا ہے وہ بھی ایک طرح سے ٹائپ آف نزلہ زکام. تو جب مجھے کرونا ہوا تو ایک دن میں اور مجھے 18 یا 19% ہو گیا تھا، لنگس کافی انوالو تھے. تو دو چیزیں میں نے بڑی زبردست زندگی میں سیکھی جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو شخص بھی اللہ کے وہاں ہاسپیٹل جا رہا تھا، میرے 2 کلاس فیلو رضوانہ چودھری متی اللہ بھی گئے، 40 لاکھ روپے سے زیادہ کا بل ان کا بن جاتا تھا شفا میں. اس وقت شفا کے علاوہ کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا. تو میں ایک دن جب لیٹا ہوا تھا تو میں نے سوچا اللہ میاں اگر آپ نے مجھے اس ہاسپیٹل میں جانے سے بچا لیا. دیکھیں سودا ہم جو ہے نا کتنا زبردست ہم کرتے نہیں ہیں، اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، اللہ پہ ہمیں اعتماد نہیں. باتیں ہم سب کریں گے بیٹھ کے اللہ اللہ، لیکن ذرا سی پرابلم آتی ہے ہم گھبرا جاتے ہیں. میں نے اللہ میاں سے کہا اللہ میاں اگر آپ نے مجھے ہاسپیٹل جانے سے بچا لیا تو یہ جو 40 لاکھ روپے میں نے شفا میں دینے ہیں، میں اس کا غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا. آج بتانے لگا ہوں آپ کو یہ بات. اللہ سے وہ معاملہ اتنا اچھا سیٹ ہو گیا کہ میں ہاسپیٹل نہیں گیا، اور میں نے وہ 40 لاکھ روپے نکال کے علیحدہ رکھے، اور میں نے وہ روز آنا، یہ نہیں ایک دن میں نہیں 40 کا کھلایا، لیکن وہ میں نے لوگوں کو کھانا کھلانا ڈیلی شروع کیا. اور یہ بات ہے میرا خیال ہے ارلی 22 کی، اور آج کا دن ہے مجھے ایسی عادت پڑی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ روز آنا کسی نہ کسی کو کھانا میرے ہاتھوں کھلوا رہا ہے، وہ بریک نہیں آ رہی اس کے اندر. تو ایک تو یہ سودا ہوا اللہ سے، اور میرا اعتماد ہوا کہ جب آپ بیمار ہوا کریں نا تو کہیں یار جو ڈاکٹر کو فیس دینی ہے نا، جو ڈاکٹر کو، حالانکہ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں یا ساری ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، تو سودا اللہ سے کریں نا، کر کے تو دیکھیں، ہم کرتے نہیں ہیں. دوسرا مجھے بڑا زبردست زندگی میں ایک تجربہ ہوا، وہ یہ تھا جس دن میں بیمار ہوا اور ایک دن میں لیٹا ہوا تھا. ظاہر ہے اس میں کمرے میں آپ کو علیحدہ لٹا دیا جاتا تھا، اکیلے سارا دن 24 گھنٹے بس لیٹے ہوئے ہیں. اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ میاں اگر میں مر گیا تو میں آپ کے پاس جب سامنے آؤں گا تو میں کیا اپنے اعمال پیش کروں گا. میں سچ بتا رہا ہوں، مجھے شرم آئی. میں نے کہا اللہ میاں میں آپ کو کہوں گا کہ میں نے ایک اچھا سا گھر بنا لیا سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر، میرے پاس 3-4 بڑی بڑی اچھی گاڑیاں ہیں، میری اتنی بڑی لیبارٹریز ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میرے بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سارا کچھ ہے. اللہ کہے گا یار تو کام کی بات کریے، کیا باتیں کر رہے تم بتاؤ تمہارے عمل کیا تھے. میں نے کہا عمل تو میرے کوئی ایسے نہیں جس پہ میں اللہ تعالیٰ فخر کر سکوں، جس پہ میں جو ہوں تھوڑا سا
اللہ کے آگے کچھ کہہ سکوں، حالانکہ حساب کتاب سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا، یہ بھول جائیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو ہم روز سنتے ہیں کہ حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب، حساب کتاب تو وہ میں اس دن ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک عربی جو تھا جب وہ اسپتال میں داخل ہوا تو اس کا 2000 ریال بنا تو وہ پریشان ہو گیا، تو وہ ڈاکٹر سمجھا اس کا پیسے نہیں ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ 2000 روپے ریال کی بات نہیں ہے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ساری زندگی میں اللہ کی آکسیجن استعمال کرتا رہا اور میں نے کبھی اس کا نہیں سوچا کہ کتنے قیمت ہوگی، تو ہم تو آکسیجن کا حساب نہیں دے سکتے۔ تو بس اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ آخرت کو ٹھیک کرنا ہے۔ یقین کیجئے ضروری نہیں کہ داڑھی رکھی جائے، ضروری نہیں تہجد پڑھا جائے، ضروری نہیں کہ نمازیں پڑھی جائیں، یہ نماز تو فرض ہے، لیکن بخشش اس میں نہیں ہے۔ بخشش اسی قرآن کی آیت میں کہ جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے پوری کائنات کو بچا لیا۔ یہ آپ دیکھیں ہر ہسپتال کے اندر لگا ہوا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے، میں انہی لوگوں کو، میڈم طاہرہ، میں باقیوں کے نام شاید اتنے نہیں جانتا، ناراض ہوئے گا، اور میڈم لبنہ، یہ فرشتہ ہیں۔ اب میں کیوں فرشتہ کہتا ہوں؟ ان کو نہیں کہہ رہا خوش کرنے کے لیے، بات یہ ہے کہ جو شخص اپنا وقت نکال کے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، کیونکہ جنت میں جانے کا راستہ نا مسجدوں میں نہیں ہے، یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں قوم کو تباہ کر دو، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ وہاں ایک بڑا نیک آدمی رہتا ہے، اس نے ساری زندگی آپ کی عبادت کیا، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ صرف عبادت ہی کرتا تھا، تو اتنا نیک آدمی ہم اس کو بھی تباہ کر دیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس کو تباہ کرو، اس لیے کہ میں نے دنیا اس لیے نہیں بنائی تھی کہ اس کو یہی نہ پتا ہو کہ برابر میں ایک ہیموفیلیا کی بچی یا بچہ ہے، یا برابر میں کوئی بچی جو ہے اس کی شادی کے پیسے نہیں ہیں، یا کوئی بھوکا سو رہا ہے، اس کو سب سے پہلے تباہ کرو۔ دس از دی کنسیپٹ آف پریکٹیکل اسلام، جس کے لیے میں آج کل کہتا ہوں ہمیں پریکٹیکل اسلام پہ جانا ہوگا۔ تھیوری تو یہی، آپ نمازیں پڑھ لیں، آپ کا فائدہ ہے، تہجد پڑھ لیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا تہجد پڑھنے سے، نمازیں پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے۔ ہاں جب آپ زکوٰۃ صحیح دیتے ہیں تب فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، آپ کے حج عمرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے خدا کو۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جب میں ان کو فرشتہ کہتا ہوں، یہ آسان کام نہیں ہے آج کے دور میں اپنا وقت نکالنا، یہ بہت مشکل کام ہے، بڑا دل گردے کا کام ہے، اور صرف یہ وقت نہیں نکالتی بلکہ اپنی جیب سے۔ دیکھیں میں کوئی مجھے کہنا جی فلاں آدمی بہت بڑا آدمی ہے، میں کہوں یار وہ ناراض ہوئیے گا، ڈونیشنیں لے کے اگر چلاتا ہے تو میں کہا مزہ تب ہے کہ اپنی جیب سے خرچ کرے۔ ان میڈموں نے جو دونوں نے ماشاءاللہ یہ اپنے جیب سے بھی لگاتی ہیں، محنت بھی کرتی ہیں، اور میرے جیسے بندے کو بھی آج پکڑ کے انہوں نے بلا لیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آمد کا وقت ہوتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے میڈم آپ کا یہ جو خواب ہے یہ ضرور پورا ہوگا، اور ان قریب ہوگا، یہ بھی بتا کے جا رہا ہوں۔ ہماری تھوڑی سی فقیری لائن ہو گئی ہے، اب میں وہ نہیں ہوں جو پہلے جمال ناصر ہوتا تھا، کیونکہ جب اللہ کو آپ پکڑ لیتے ہیں نا، اور جب آپ آخرت کا سوچتے ہیں، میں صرف ہر کام اب آخرت کے لیے کرتا ہوں، کہ جب میں اللہ کے بعد، میں آج آپ کو بتاؤں 3 دعائیں مانگا کریں، پورا اسلام ہے اس کے اندر پورا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بندوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما، یہ بہت بڑی دعا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو خدمت کی توفیق دے گا۔ دوسری ایک مانگا کریں اللہ تعالیٰ عزت کی حفاظت فرما، بہت بڑی دعا ہے، بڑے بڑے لوگوں کی میں نے عزتیں نہ آخری عمر میں لٹتے ہوئے دیکھی ہیں۔ اور تیسری مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت مند اٹھانا۔ اب جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بندوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمانا، تو اللہ آپ کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جب لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھتا ہے، اور اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ڈاکٹر طاہرہ کا، ڈاکٹر لبنہ کا خیال رکھو، کیونکہ انہوں نے میری خلق خدا، کیونکہ ماں سے بڑھ کے ہے اللہ تعالیٰ، ہزاروں گنا زیادہ بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ تو جو لوگ اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ ان کے معاملات کا خیال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ یقین کیجئے جس دن سے میں نے وہ دعا مانگی نا کہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے، میں سنانا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں بھی کوئی روحانیت ہے، کہ لیکن جس دن سے یہ دعا شروع کیا، مجھ کو نہیں معلوم میری دولت کہاں سے آ رہی ہے، عزت کہاں سے آ رہی ہے، شہرت کہاں سے آ رہی ہے، لیکن میں آج کل ایک دعا صرف زیادہ مانگنے میں شروع کر دی ہے جب سے بیمار ہو گیا، اللہ مجھے صحت دے، اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما، تاکہ میں اپنی آخرت میں کچھ بہتری دکھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور سارے، میڈم آپ کے آج آپ کے ہے تو میری تھوڑی اماؤنٹ، لیکن میں آپ کا جو ہیموفیلیا سینٹر بننے جا رہا ہے نا میڈم،